یا نہیں؟ آخر یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا پیش آئی جب اللہ پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ ہمارا یہ نبی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم ہے، تم سے زیادہ تصرف رکھنے والا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، کیونکہ نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم ہے۔ تو اب مومن کا مزاج کیا ہے؟ مومن خود اپنے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، یہ فکر کرتا ہے میرے مولا کی رضا کیا ہے، میرے مولا کی خوشنودی کیا ہے، کن امور کو میرا مولا پسند کرتا ہے۔ مومن کی تعریف یہ ہے، مومن کی خواہش یہ ہے۔ مومن کی اپنی خواہش کوئی خواہش نہیں ہے، مومن کا کوئی اپنا خیال نہیں ہے، کوئی اپنی فکر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے جہاں اپنے آپ میں کوئی بھی تصور پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں بس ہوں، جو کچھ بھی ہوں امر مولا کے تابع ہوں، امر مولا کے تابع ہوں۔ امر مولا سے ہٹ کر کے کوئی اپنی رضا نہیں ہے، کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، کوئی اپنی تمنا نہیں ہے، کوئی اپنا جذبہ نہیں ہے، کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں جب مولا کہتا ہے تو کرتا ہوں، جو مولا چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہوں۔ یہ ہے مومن کی تعریف، اسے کہتے ہیں مومن۔ اور جہاں اس مولا کا اعلان کیا گیا، اہتمام و انتظام تو جانتے ہیں نا کس طرح سے کیا گیا۔ اللہ کا پیغام کیا؟ میرے حبیب پیغام کو پہنچا دو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته ویعصمک من الناس۔ پروردگارہ یہ سب تیرے گھر سے طواف کر کے آ رہے ہیں، تیری عبادتیں کر کے آ رہے ہیں، تیرا حج انجام دے کر کے آ رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن سے تیرے نبی کو خوف ہے؟ یہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں تو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے خدا آپ کو محفوظ فرمائے گا؟ یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں نبی کے ساتھ حج انجام دے کر کے آ رہے ہیں۔ 10 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا واقعہ ہے نا، نبی نے حج کیا ہے، اور یہ پہلا اور آخری حج نبی کا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حج نبی نے نہیں کیے ہیں۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اگر نبی حج کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں، اسی لیے اتنا مجمع ہے، 1,00,000 سے 1,25,000 تک کا مجمع، 40,000 سے 1,25,000 تک کا مجمع، جتنی بھی تعداد بیان کی گئی ہے، مختلف مورخین نے جو بھی رقم کیا ہے، اگر یہ مجمع موجود ہے تو اس مجمع کے لیے جو حج کر کے آ رہا ہے، کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی کوئی شریر ہو جن کی شرارت سے نبی بھی پیغام ایک مرتبہ نہیں آیا ہے، کئی مرتبہ آیا ہے، اور آخر میں اللہ نے ضمانت لی میرے حبیب پیغام پہنچاؤ، میں دیکھتا ہوں ان کو۔ نبی نے بھی کسی بلندی کا انتخاب نہیں کیا، کسی اور منزل کا تعین نہیں کیا، کوئی نیا ممبر نہیں بنوایا، بلکہ کچھ ایسے تھے کہ جن کے فرار کا امکان تھا، نبی نے ان کے پالان اتروا لیے، کہا اب تم بھاگ کے دکھلاؤ، ہم بھی پیغام سنا کر کے چھوڑیں گے۔ ہم بھی پیغام تمہیں سنا کے چھوڑیں گے، حکم پروردگار یہی ہے کہ تم تک پیغام پہنچایا جائے۔ پورا خطبہ دیا اور خطبے کے بعد پیغام پہنچا دیا گیا، پیغام پہنچا۔ اب جو جبریل آیت لے کر کے آئے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ پروردگارہ ابھی اس سے پہلے تک کیا کافر مایوس نہیں ہوا تھا؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا ہے۔ اب اگر کافر کس بنیاد پر مایوس ہوا ہے؟ اس میدان میں جتنے بھی موجود تھے ہر ایک نے بڑھ کر کے امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی ہے،
اور مبارکباد بھی پیش کی ہے، مگر اسی میدان میں دو ایسے تھے جو رو رہے تھے۔ ایک کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم نبی اپنی رحلت کی خبر دے رہے ہیں۔ نبی کی رحلت کی خبر سن کر کے جنہیں رونا آیا تھا، رحلت کے وقت وہ کتنا روئے ہوں گے؟ شاید میٹنگ میں صرف گریا ہی گریا تھا۔ اگر وہ گریا کر رہے تھے جو رحلت کی خبر سن کر کے روئے تو تم اعتراض نہیں کرتے، اور اگر ہم شہادت پر روئیں نبی کے لال کی تو کتنا بڑا اعتراض ہوتا ہے، کتنی گفتگویں ہوتی ہیں۔ یعنی جب بھی استدلال شروع ہوتا ہے تو ایک طرف خود کرے تو جائز ہے، دوسرا کرے تو ناجائز ہے۔ شریعت اسلامی میں دوہرا قانون کہیں نہیں ہے، فطرت کے مطابق ہر حکم دیا گیا ہے، لیکن ایک کو جنہوں نے دیکھا دوسرے کو نہیں دیکھ پائے، بارگاہ رسالت میں آگے پوچھا اللہ کے حبیب یہ دوسرا کو کون رونے والا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہا وہ شیطان ہے جو دین سے مایوس ہو گیا ہے، کیونکہ دین اس کے سپرد کر دیا گیا ہے جہاں شیطنت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر اسی مقام پر جہاں یہ کہا گیا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں، اب آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سے مجھ سے ڈریے گا۔ آگے ایک جملہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین کو بھی کامل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی ہیں، یہ سارا پیغام پہنچا دیا گیا، تکمیل دین ہو گیا، مولا کے بارے میں گفتگو کر دی گئی، لیکن اللہ نے پہلے یہ کہا ہے کہ میں مومنوں کا مولا ہوں، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کا انکار بھی کافر ہی کرے گا، اور جو کافر نہیں ہوگا وہ نبی کی رسالت کا منکر نہیں ہوگا۔ اللہ کا منکر بھی یا اس کے مولا ہونے کا منکر بھی کافر ہے، اور رسول کی رسالت کا منکر بھی کافر ہے۔ اللہ ہی نے یہ کہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یعنی منکر رسالت بھی کافر ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ کا منکر کافر ہے، رسالت کا منکر کافر ہے، یا رسالت کا انکار کافر ہی کرتا ہے، تو پھر مولا کے بارے میں بھائی ولایت تو 3 تک آئی ہے نا، امیر المومنین تک ولایت آئی ہے، اور نبی نے یہ کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو کیا ان کا بھی منکر کافر ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے؟ کوئی پروف آپ کے پاس ہے؟ نبی نے بھی فرمایا ہے، لیکن سورہ معارج کی آیہ کریمہ میں ابتدائی چند جملے بڑے عجیب جملے ہیں، جانتے ہیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیسا لہو ضعف، سوال